ایک بابا جی جنگل میں انہوں نے ایک اپنا چھوٹا سا مکان بنایا ہوا تھا. لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے کچھ نہ کچھ مسائل ان سے ڈسکس کرتے تھے. وہ بابا جی حکمت، دانائی وغیرہ کے پیش نظر انہیں پریشانی کا حل دیا کرتے تھے کہ آپ کی پریشانی کا حل یہ ہے، آپ کی پریشانی کا حل یہ ہے. ایک دن اس بابا جی کے پاس ایک زمیندار آتا ہے، لینڈ لارڈ، اور آ کر کہتا ہے بابا جی سکون نہیں ہے، بے چینی بہت ہے، مزہ نہیں ہے زندگی کا، اجر اجر سا گیا ہے، کیا کروں میں؟ بابا جی نے کہا کہ اچھا کچھ ہے تمہارے پاس مال اسباب سرمایہ؟ اب دادا نے کچھ سونا خریدا تھا، جاتے جاتے ابا جی کو دے گئے. ابا جی نے دو چار پیسے جوڑ کر کچھ اور خریدا تھا تو وہ مجھے دے گئے. تو یہ کچھ چھوٹی موٹی سی جمع پونجی ہے، اس کا کیا کرے بندہ؟ مزہ نہیں آ رہا زندگی میں، خوشی نہیں ملے، جو خوشی مجھے چاہیے، جو مجھے راحت چاہیے. بابا جی نے کہا کہ کیا وہ سونا اور جو آپ کے پاس ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں؟ کیا لے آیا ہوں. اس نے اپنا وہ باندھا ہوا تھا رومال، پگڑی، اس نے وہ کھولی اور اس میں سے اندر میں سے چیزیں نکالی اور نکال کر یہ ہے بس. اچھا. بابا جی نے وہ لیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بابا جی کچھ پڑھ رہے ہیں. ایسے میں بابا جی نے اٹھ کر دوڑ لگائی اور سونا لے کر بھاگ گیا. اب بابا جی تھا جنگل میں، اور جنگل کے راستے بابا جی کو سارے پتہ تھے. یہ بیچارہ کبھی شہر میں نہیں دوڑا تھا، اب جنگل میں کیا سے دوڑے گا؟ تھا بھی تھوڑا بھاری بھرکم آدمی. اب وہ بابا جی کے پیچھے دوڑنے لگا، بابا جی اس کو دوڑاتے رہے دوڑاتے رہے دوڑاتے رہے. اب وہ اس کی حالت خراب کہ یہ بچہ کچھ اب مال بھی اگر میرا چلا گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اب بابا جی ہے، یہ ہے، اور جنگل ہے، اور دوڑ کا مقابلہ ہے. بابا جی یہاں لے کے جائے، بابا جی وہاں لے کے جائے، دوڑتے دوڑتے اس کی تو سانسیں پھول گئیں. اب وہ بس کسی صورت بابا جی ہاتھ میں آ جائے اور مجھے میرا یہ لٹا ہوا سرمایہ مل جائے. بابا جی ہاتھ میں نہ ہوئے بھائی. شام ہو گئی. شام کو بابا جی ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. وہ دور سے بابا جی کو دیکھ کر آہستہ آہستہ قریب آیا کہ اب چلو بابا جی بھی تھک گئے. جیسے قریب آیا بابا جی درخت پر چڑھ گئے اور وہ منت سماجتیں کرنے لگا. بابا جی مہربانی کرو، میں برباد ہو جاؤں گا، میں لٹ جاؤں گا، میرا یہی سب کچھ ہے، میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. وہ بھائی جو اس نے بابا جی کو قسمیں وعدے دیے. بابا جی نے کہا کہ کچھ شرطیں ہیں، مانے گا؟ کہ جو بولو مانوں گا. کہ ناک رگڑ. بابا جی نے زمین پر باقاعدہ ناک سے لکڑی لگوائیں، پھر کہا کہ چل اتنی دوڑے لگا. دوڑے لگوائیں، یہ کرایا وہ کرایا، بے تکی شرطیں. اسے سب کچھ کیا. وہ جب اب تو دے دو. اب بابا جی خرامہ خرامہ درخت سے نیچے اترے اور اس کو سونا ہاتھ میں دیا، اور جان میں جان آ گئی. اف، چہرہ کھل اٹھا، مسکراہٹ چہرے پر آ گئی، سکون، دل میں راحت، بے چینی دور، مزے کو مزہ آ گیا. بابا جی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا خوش ہو؟ بابا جی بہت خوش ہو. سکون ملا؟ بابا جی بہت سکون ملا. بولا بیٹا یہ لے کر دوڑا ہی میں اس لیے تھا کہ تجھے سکون دلانا تھا، تجھے خوشی دلانی تھی، تجھے راحت دلانی. یہ تیرا علاج کر رہا تھا میں، مجھے سونا نہیں چاہیے تھا تیرا. کہ اصل میں بیٹا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، اس سے ہم خوش نہیں ہیں. ہم دوسروں کے پاس جو کچھ ہے نا اسے دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری خوش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قناعت نہیں ہے. قناعت کہتے ہیں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا بندہ اس پر راضی رہے. اگر ہم یہ سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے من گھڑتی ہو، مگر ایک ترغیب دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. مگر اس میں دیکھیں تو ہمارے لیے، اگر میں حکایت بیان کرنے کے بعد بیان ختم کر دوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے سب بہت کچھ سن لیا. ہاں یار، میں ہم کسی کو پوچھو بولے یار خوشی نہیں ہے. اور بھیا تو خوشی کو کریانے کی دکان پہ تھوڑی ملتی ہے کہ آدمی چھٹنگ دو چھٹنگ خوشی لے لے گا. یار آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے، خوشی کہاں سے لیں یار؟ بہت مہنگا. خوشی کبھی مہنگی نہیں ہوئی، خوشی بہت سستی ہے.
خوشی کبھی مہنگی نہیں ہوتی، خوشی ڈالر میں نہیں آتی نا، خوشی کو فورن کرنسی سے تھوڑی ملتی ہے. آپ کو خوش رہنا ہے، آپ خوش کریں مسلمان کو اللہ کی رضا کے خاطر. آپ خوش نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا. مسکرانے کو کہ مسلمان بھائی کے آگے مسکرانا، تیرا مسکرانا مسلمان بھائی کے آگے صدقہ ہے. اگر اس صدقے کو حاصل کرنا ہے تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی. تو خوشی کوئی مطلب کہ وہ یونیورسٹی میں تھوڑی ملتی ہے. خوشی کوئی مطلب خریدی نہیں جا سکتی. خوشی آپ کے میرے پاس موجود ہے، سکون آپ کے میرے پاس موجود ہے. ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے، ہم اس کو ڈھونڈ باہر رہے ہیں. بڑا مشہور پرانا سا ایک واقعہ، یہ بھی ہو سکتا ہے بس بنایا گیا ہو، میں کہ چلے موضوع بن رہا ہے تو میں وہ بھی سنا ہی دیتا ہوں. ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دوسرا بھی بھائی اس کے ساتھ ٹرین میں ہی تھا. چلتے چلتے تھے تو اجنبی، تھوڑی دیر کے بعد بات چیت شروع ہوئی. لمبا سفر تھا. شروع ہوتے دوستی ہو گئی اور کافی فری شپ ہو گئی. اور پھر آدمی اپنی اپنی جو بھی صورت حال ہے، کیفیت ہے، شیئر بھی کر رہا ہوتا ہے اور سنائی کہاں سے آئے، کیا کر رہے ہیں، کاروبار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. دونوں نے ایک دوسرے کی حال احوال بیان کیے. تو ایک شخص کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا، وہ بھی ڈکلیئر ہو گیا. پرابلم یہ تھا کہ جس کے پاس ڈکلیئر ہوا وہ اصل چور تھا. اب دونوں سفر کر رہے ہیں، اب سفر کرتے کرتے رات نیند بھی آئی. نیند آئی تو سونے. اب وہ چور بولا کہ اب یہ جب سوئے گا تو میں ہوں، ہیرا ہے اور پلیٹ فارم ہے، کہیں تو ٹرین رکے گی، اپنے ہیرا لے کے نکل جائیں گے. اب وہ سونے کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے بھی سونے کی نقل کی اور وہ بھی سو گیا. اب وہ رات جب وہ سویا تو وہ چور اب اس کا ہیرا ڈھونڈنے لگا. اس کی پیٹی کھولی، کپڑے نکالے، اس کے کپڑے جو اس نے باسکٹ وغیرہ جو اتار کے لٹکائی تھی وہ سب کچھ نکالا. ادھر ادھر تھوڑا سا چال بازی سے ہاتھ بھی مارا، ہیرا کہیں ملا نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات نکل گئی، نیند بھی گئی، ہیرا بھی نہیں ملا. صبح جب وہ اٹھا تو کہا کہ بھائی کیا ہوا، کیسی ہوئی نیند؟ سو تو نہیں سکا. کہا تجھے ہیرا ہی نہیں ملا کو تو کہاں سے سوئے گا؟ تو سمجھ گیا. بولا ہیرا. ہم بولا بھائی تو ہیرا مجھے سمجھ آ گئی تو ہے کون اور تجھے ہیرا کہاں سے ملتا؟ تو ہیرا میرے کپڑے میں ڈھونڈ رہا تھا، ہیرا تو میں نے تیرے کوٹ میں ڈال کے سو گیا تھا. میں کہ مجھے پتا تھا تو دنیا میں ڈھونڈے گا لیکن اپنے کپڑے میں نہیں ڈھونڈے گا. ہیرا تھا تیرے اندر، تو ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر. یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہوگا. اب ایسے تو 100 واقعات مثال دیتا ہوں بیان ہو جائیں، مگر سمجھ تو اسی کی آئے نا جس کو جو سمجھنا تو چاہے. جو سمجھنا ہی نہ چاہے اس کو سمجھایا کیسے جا سکے گا؟ وہ تو یہ یار خالی باتیں کرنے آتی ہیں. تو واقعی تو باتیں کرنے آتی تبھی تو بٹھایا ہوا ہے. اگر باتیں نہ کرنے آتی تو بٹھاتا کون؟ وہ ان کو تو بولنا آتا، کہتے ہیں ان کو تو بولنا آتا. اگر بولنا نہ آتا ہوتا تو بٹھاتا کون؟ اللہ پاک کی رحمت ہے، بول رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں. اگر بول ہی نہ رہے ہوتے تو سن کیسے رہے ہوتے؟ تو ہم بیٹھے اس لیے کہ میں بولوں اور آپ سنو، آپ بولو میں سنوں. ہم بیٹھے اسی لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے. تو بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں. تو خوشیاں، یہ ہمارا آپ سمجھے موضوع ہے کہ میں خوشیاں چاہتا ہوں. میں اچھا بندہ کماتا ہے، پڑھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنے ساری واقعی پریشانیاں لیتا ہے کسی خوشی کو پانے کے لیے. اس نے اپنی خوشیوں کو کئی چیزوں میں فکس کیا ہوا ہے کہ یہ ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی، یہ ملے گا تو مجھے خوشی نہیں ملے گی. اصل میں ہماری خوشیاں سلیکٹڈ ہیں کہ یہ ملے گا تو خوشی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اب ایک خوشی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوشی میں آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ. چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی مگر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہو. اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے. فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فما رأیت المسلمین
فریحوا بشیء بعد الاسلام اشد من فراحہم بقولہ، یعنی میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا وہ اس فرمان سے خوش ہوئے۔ کس فرمان سے؟ تم اسی کے ساتھ ہو کے جس سے محبت کرتے ہو، اور صحابہ جانتے تھے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ پڑھ رہے تھے، میں کہا تو میرے موضوع والا شعر پڑھ رہے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ تو اگر بندہ، اچھا اب اسے پتا چلا کہ خوشیوں کے ہمارے معیار الگ الگ ہیں۔ اچھا، ایک ہے خوشی مثبت، ایک ہے خوشی منفی۔ اب یہ تو خوشی کا معاملہ ہی الگ تھا نا، ایک خوشی کا معاملہ ہی الگ تھا، اور کہ ہم تو مطلب ہمیں تو محبت ہی ان سے ہے، ہم تو میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی زیارت وغیرہ، جو کچھ ایک عشق رسول کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، تو ان کا تو سب کچھ یہی تھا کہ بس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہ خوب جانتے تھے کہ ہمیں کس سے محبت ہے، اور اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ان کو اس ارشاد پہ ہوئی کہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تھی خوشی، کیسی خوشی تھی۔ اب خوشیاں یہ الگ الگ ہیں، ہماری خوشیاں ہم نے کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ معاملہ تو یہ ہے نا، ابھی جو ہمارا موضوع کو لے کے جو میں آگے بڑھ رہا ہوں، ہم نے اپنی خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کی یاد میں، نیکی میں، عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ چلیں دنیا کی طرف آتے ہیں، اس میں بھی خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ یہاں دو صورتیں ہماری بنتی ہیں، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو کی طرف بھی جاتے تو ایک تو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، عشاء پڑھ کر آپ سو گئے، اور رات میں آپ کی 4 بجے آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی تو 4 بج رہے ہیں، پھر گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا فجر کی نماز کو، آپ کہ یار اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے برسوں کے بعد آپ کو وضو کے بعد تہجد پڑھنے کی سعادت ملی، اور آپ کو اس دن جو خوشی ملی ہوگی وہ خوشی خوشی ہوگی۔ تو آپ کو خوشی کہاں سے ملی؟ تہجد کی نماز سے۔ خوشی ملی روزہ رکھ کر، خوشی ملی کسی کی مدد کر کے، خوشی ملی کسی کو خوش کر کے، خوشی ملی ماں کو کیلا کھلا کر، خوشی ملی والد صاحب کو سیب کھلا کر، خوشی ملی کسی کو سڑک پار کروا کر۔ ایک نابینا اسٹک لے کر سڑک کے کونے پر کھڑا ہے، آپ کو بہت جلدی ہے، مگر آپ نے اس کا کام کر دیا، اس کو سڑک پار کرا دی، اور وہ جاتے جاتے کہے کہ اللہ تو یہ مدینہ دکھا دے۔ مطلب خوشی پر خوشی مل گئی نا، ایک تو سڑک پار کروانے سے خوشی ملی، مگر جب وہ دعا دے کر چلا گیا کہ اللہ تجھے مدینہ دکھا دے، تو خوشی کو بھی خوشی مل گئی۔ یہ خوشی خوش ہو گئی، ہماری جو خوشی تھی نا وہ خوش ہو گئی کہ خوشی تب ملی تھی جب اس نے سڑک پار کروایا، لیکن جیسے اس نے کہا اللہ تجھے مدینہ دکھائے تو میری خوشی کو خوشی نصیب ہو گئی کہ میری خوشی بھی اب مدینہ جائے گی۔ تو یہ جو خوشیاں جو ہیں نا، یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اپنی خوشیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں چند منفی اور مثبت خوشیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں آج۔ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہ منفی اور مثبت کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، خوش ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی، خوش نہ ہوا۔ بھائی کیوں خوش نہ ہوئے؟ کیا دور جاہلیت پہ چلے گئے ہو؟ کس دور میں جی رہے ہو؟ یہ تو دور جاہلیت تھا، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ خوش نہیں ہوتے تھے۔ تم کون سے دور میں جی رہے ہو؟ پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے؟ تو دور جاہلیت کہلاتا ہی جاہلیت ہے، جاہلیت کا دور۔ کیا اس دور میں چلے گئے ہو جب بڑوں کو
چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا. کیا اس دور میں چلے گئے ہو؟ بیٹی پیدا ہوتی تو اس وقت کے لوگ افسوس کرتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے، برا محسوس کرتے تھے، شرمندہ ہو جاتے تھے، اور زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کر دیتے تھے. بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں. بیٹی سے تو باپ کو اور راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اور بڑھ کر بات بس بتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے ہیں. آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، بیٹیوں والے ہیں. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر وہاں سے حسن اور حسین، اور وہاں سے ساری اولاد کا سلسلہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے ہیں، تو ہمیں بیٹیاں آنے پر کیوں افسوس ہوتا ہے؟ بیٹیاں کیا لے جاتی ہے کہ جس سے افسوس؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایسے رواج بنا دیے ہیں کہ بیٹیاں، بیٹا کون سا کما کر کھلا چکا آج تک؟ کیوں کہتے ہیں بیٹا کما کر کھلائے گا؟ کب کھلایا بھائی بیٹے نے کما کر؟ مجھے بتائیں، آپ ہی نے بیٹے کے لیے کمایا، جب بیٹے نے کمایا تو اپنے لیے کھایا، آپ کے لیے کب کھلایا؟ بیٹا کب کما کر کھلاتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، میں 100% بات نہیں کرتا، لیکن بیٹا کما کر کب کھلاتا ہے؟ بیٹا خود بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. خود آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خود آپ کے اوپر آپ کے والد صاحب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہم میں سے کتنوں نے والد صاحب کو ان کی انویسٹمنٹ ریٹرن کی ہے؟ بھیا بتائیے. کہ ہم کہتے ہیں جناب بیٹیاں پیسے لے جاتی ہیں، جہیز لے جاتی ہیں، تو یہ بھائی جہیز کس نے رکھا اس طرح کا؟ کہ اسلام الدین نے اس طرح کا جہیز رکھا تھا؟ نہیں. دیتا ہے والد، بالکل دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو بھی عطا فرمایا تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بھی جہیز کہلاتا ہے. مگر اب اتنا بھاری بھرکم کرنا جو کہ ہمارے ریت و رواج میں شامل ہو چکا ہے اور ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہو چکا ہے، یہ تھا. ورنہ بیٹی کے پر ہے کیا؟ مہر مرد پر ہے، ولیمہ مرد پر ہے، نان نفقہ مرد پر ہے. بھائی لڑکی پر ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کما کر کھلائے گی، کما کر تھوڑی کھلائے گی. بھائی کب بیٹے نے کما؟ میں تو یہ تو سوال کر رہا ہوں، بیٹا کب کما کر کھلا رہا ہے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دے. یہ بیٹی کیا، بیٹی پیدا ہو گئی تو غمزدہ ہو گئے، تو بیٹا پیدا تو خوشی کے مارے دھمال کرنے لگ گئے. یہ پھر دھمالے کرائے گا بڑا ہونے کے بعد. بیٹی جاتی ہے تو پھر بھی روتے ہوئے جاتی ہے، بیٹا شادی میں بھی ہنستے ہوئے چلا جاتا ہے، کیونکہ رخصتی بیٹی کی ہوتی ہے نا. حالانکہ رخصت تو بیٹا بھی ہو رہا ہے، اور ایسا پرمیننٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں مڑ کے دیکھے گا نہیں دیکھے گا. سب کا نہیں ہے، بعضوں کو اللہ پاک نے بڑی اچھی اولادیں عطا کی ہیں کہ جو ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، واقعی رکھتی ہیں. لیکن کتنی؟ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ بیٹی بیٹے کے تعلق سے جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، تو یہ سوچ اچھی نہیں ہے. بیٹی کے آنے میں، بیٹی بڑی رحمت ہے، بیٹی محبت کرتی ہے، بیٹی پیار کرتی ہے، اور بیٹا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کا انداز صحیح نہیں ہے. اصل میں ہم نے ہی بنیادیں غلط ڈالی ہیں. اب عمارت ٹیڑھی کھڑی ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یار یہ عمارت ٹیڑھی ہے. عمارت ٹیڑھی نہیں تھی حضرت، آپ نے بنیاد غلط ڈالی تھی. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ میں نے بنیاد غلط ڈالی. اپنی بے عزتی کون کرائے گا؟ ہم مانیں گے کہ میں نے بنیاد غلط ڈالی تھی. ہم ہمیشہ ٹیڑھی عمارت کو کوستے ہیں، لیکن اب یہ ٹیڑھی کیوں ہوئی، اس کے لیے بنیاد کس نے ڈالی، کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا. کئی جگہوں پر آپ کو ذمہ داری ہماری ملے گی، ہماری ذمہ داری، کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح تربیت ہی نہیں کی. ہم نے خوشیوں کے یہ معیار خود اس کو نہیں سکھائے. ہم نے تو کب سکھایا تھا کہ نماز پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا نوکری ملنے پہ خوشی ہوتی ہے. ہم نے کب اس کو سکھایا تھا کہ قرآن پڑھنے پہ خوشی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تم نے فرسٹ سیکنڈ سٹ آنے پہ خوشی ہوتی ہے. ہم نے تو کب سکھایا تھا کہ بیٹا حج اور مدینے کی حاضری کی جب سعادت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا تو خوشی ہوتی ہے. ہم نے اس کو کب کہا تھا کہ بیٹا تم مسجد میں تمہیں اعتکاف کی سعادت ملے گی، داڑھی رکھنے کی سعادت ملے گی، امامہ پہننے کی سعادت ملے گی تو خوشی ہوگی؟ ہم نے تو اس کو کچھ اور ہی راستے دکھائے تھے کہ بیٹا وہاں پر خوشی ہوتی ہے. ہم نے ہماری اپنی ہی جو پوائنٹس تھے، بیسک پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے تربیت کی اپنی اولاد کی، وہ پوائنٹس کا اگر جائزہ لے تو ہمیں کئی جگہ پر اپنی مسٹیک نظر آئے گی. کہ اب جیسا خود آج کی بات دیکھ لیں، ہم خود بھی اپنی اولاد کے تعلق سے، کیونکہ کئی ایسے اس ٹائم پر بیٹھے ہوئے جو اولادوں والے ہیں، بیٹوں والے، بیٹیوں والے ہیں، ہم خود اسی طرح کی آج بھی تربیت کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا ہوا ہے، ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پر، مذہبی پوائنٹ آف ویو پر تربیت کرنا اور اپنی اولاد کو وہ راستہ دکھانا جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہو، تو بات بنے گی. یعنی کہ یہ بات، بنیادی بات میں نے بیان کر دی ہے. تربیت، سبق اور سمجھانے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری. یہ اتنا تو ہم سوچے نا
کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کس ورڈنگ میں ہے اور کس موضوع میں ہے، ہم اس کا انتخاب کریں۔ ہم صرف دنیا ہی کی بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے، تو پھر آگے جا کر اس کو آخرت کی بات بھی اتنی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن کریم ختم ہونا خوشی ہوتی ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، رمضان کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ دینی اجتماع میں شرکت پر خوشی ہوتی ہے، عید ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح امتحان میں کامیابی پر خوشی ہوتی ہے، پورا سال محنت کی ہے، خوشی ہوئی، یہ خوشی ہے، مثبت ہے، بھائی میں نے محنت کی، مجھے خوشی ہوئی۔ کسی جھگڑے کی سلو کرا دیا آپ نے، دو مسلمانوں میں اللہ نہ کرے جھگڑا تھا اور آپ نے جا کر ان میں بیٹھ کر سلو کرا دی، کمپرومائز کروا دیا، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یار دو مسلمانوں کے دل آپس میں مل گئے۔ اسی طرح کسی بزرگ ولی کی زیارت کر لی نیک کی، جیسے ابھی کل سے کر بھی رہے ہیں آپ لوگ، خوشی ہوتی ہے۔ کوئی پلاٹ ولاٹ نہیں ملا، ابھی تک کسی کو پلاٹ نہیں ملا ہوگا، کوئی بانڈ بانڈ کھولنے کی بھی اطلاع نہیں آئی ہوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں ملا ہوگا، دنیا کا بظاہر ایک ڈھیلا ہاتھ میں نہیں آیا ہوگا، مگر خوشی اتنی کہ شاید سمیٹی نہ جا سکے۔ اور اگر کسی کو ملنے کی سعادت مل گئی تو اس کی خوشی کو مدینے کے 12 چاند الگ الگ ہے۔ کیوں ملی یہ خوشی؟ آپ نے خوشی یہاں ڈھونڈ کر رکھی تھی، آپ نے خوشی یہاں رکھی تھی، یہ یہاں سے مجھے خوشی ملے گی، کسی نے زبردستی نہیں کیا تھا۔ ورنہ رات کو 4-5 بجے کون خوشیاں ڈھونڈتا ہے یار؟ 4-5 بجے بندہ بستر ڈھونڈتا ہے، اس طرح خوشیاں تھوڑی ڈھونڈتا ہے۔ مگر ملی، جس کو ملی ملی، اور کیسی ملتی ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑی، حالانکہ رو رہا ہے مگر خوش ہے۔ گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑی، رو رہا ہے مگر خوش ہے۔ سرکار کے روزے پر حاضری ہوئی، رو رہا ہے مگر خوش ہے۔ طواف کعبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر خوش ہے۔ صحیح کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر خوش ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے مگر خوش ہے۔ یہ خوشی ہے، اس کو خوشی یہاں مل رہی ہے۔ تو خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنی؟ یہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آس پاس اور آپ کے اندر۔ اپنا ذاتی گھر ہو جاتا ہے، کرائے کا گھر تھا، واقعی پریشانی ہوتی ہے، ذاتی گھر آیا، اچھی بات ہے۔ اللہ پاک نے جو بندے کو سعادتیں دی ہیں، ان میں 3 سعادتیں میں نے پڑھی ہیں، کشادہ مکان، اچھی سواری اور نیک بیوی۔ یہ بھی جب کھلتا ہے کہ ہاں یا نیک ہے واقعی تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر وہ خوشیاں تو پھر ڈھونڈتا ہی رہے بندہ، پھر یار اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہی چیز اس کے ساتھ بھی ہے، آدمی مرد خوش ہو رہے ہیں، وہ بیچاری اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اس کو بھی شروع میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہوگا، بعد میں کھلتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی نکل آیا آدمی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی کی خوشیوں کا بھی چلو اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جائزہ بیان کر دوں کہ ہم خوش تب ہوتے جب ہمیں کوئی خوش کرے۔ جس دن آپ نے کسی اور کو خوش کرنے میں خوشی ڈھونڈ لی نا، یہ خوشی آپ کے قریب ہی قریب رہے گی۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ ہم میں سے بعضوں کا مزاج ایسا ہے کہ جب تک وہ مجھے کمفرٹ زون نہیں دے گا نا، مجھے خوشی نہیں ملے۔ آپ لوگوں کو کمفرٹ زون دے، آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ دیکھیے لوگ بلڈ دیتے ہیں، بلڈ دیتے ہیں نا، دعوت اسلامی آج تک بلڈ دے رہی ہے، اور ہمارا بھی تہیہ ہے کہ جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اب تک ہمارا یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ آپ کے شعبہ تعلیم کے تحت تو کافی ایکٹیو شعبہ ہے یہ، جو ہمارے تھیلیسیمیا اور دیگر جو مریض ہوتے ہیں ان کو بلڈ دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک روکا نہیں ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ الحمدللہ خون رکا بھی نہیں ہے اور خون روکنا بھی نہیں ہے، ہم اور نیا بلڈ آ بھی رہا ہے دعوت اسلامی میں۔ تو اب یہ بلڈ دینا، اب بتاؤ یار اتنا بوتل کھل کا نکل گیا، مگر جب یہ بلڈ دے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چکر بھی آتا ہے، خوشی ملی ہے نہیں ملی؟ کوئی کسی کو خون کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو خون دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی تکلیف دور کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے، رائٹ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی صحت کا سن کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر تروا کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر آباد کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو اغوا کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بازیابی کرا کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو غم میں ڈال کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا غم دور کرنے پر خوش ہو رہا ہے،
کوئی کسی کی پریشانی دور ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی عزت بڑھنے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بے عزتی پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی آزاد ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کے قید میں جانے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کے مقدمہ ختم ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی پر مقدمہ کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو گھر دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر اجاڑ کر گھر توڑ کر خوش ہو رہا ہے۔ ارے یہ دیکھو تم خوش کس میں ہو رہے ہو؟ تمہاری خوشیاں کسی کی بربادی میں ہیں یا تمہاری خوشیاں کسی کی آبادی میں ہیں؟ جب تم خوشیاں بربادی میں ڈھونڈ رہے ہو تو بربادی میں خوشی ڈھونڈنے والے تو خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ پہلے یہ تو بتا۔ کہ اگر یہ سوچے کہ میں کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی کروں گا، کسی کا چولہا بجھوا کر میں اپنے گھر میں کھانا پینا لاؤں گا، بے وقوف ہے یہ شخص، بے وقوف ہے یہ شخص۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ورنہ تو بہت خراب، یہ ہے پرابلم، یہی ہے یہ جو میں نے کہا نا مثبت منفی، یعنی ایک شخص خوش ہو گیا کہ یہ فرسٹ آیا، بات سمجھیے گا، ایک اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آیا، ایک اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے کہ یار اچھا ہو یا فیل ہو گیا، رائٹ؟ اس کو اپنی پڑھی رہی ہے، وہ ہے اپنا رزلٹ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں پاس ہونا چاہیے۔ ایک شخص خوش ہوا کہ مجھے جاب مل گئی، اور ایک شخص خوش ہوتا ہے اس کو سیٹ نے نکال دیا، رائٹ؟ دونوں کی خوشیاں الگ الگ ہیں۔ اے بندے تو خوش کس میں ہے؟ کسی کی آبادی میں خوش ہے یا کسی کی بربادی میں خوش ہے؟ اچھا، اب بدقسمتی دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کی بربادی میں خوش ہے، اس کا مطلب اس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے، جیلیسی جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عموماً وہیں سے آتی ہے۔ اور حسد کا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جتنا خوش ہوگا نا وہ اتنا ہی غمزدہ ہو جائے گا۔ یہ حسد جو نہیں، اپوزٹ ہے، اپوزٹ ہے کہ آپ جس کی نعمت اور جس کی خوشیوں پر غمزدہ ہیں، اگر اس کی مقدر میں نعمت ہی کا ملنا ہے تو تمہارا حسد کرنے سے اس کی نعمتوں میں کوئی کمی تو آنے کی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کی خوشیاں بھرنی ہے، اس کا گھر آباد ہونا ہے، میاں بیوی محبت آنی ہے، تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ لگے ہوئے ہیں ان کی لڑائی کروانے میں، جھگڑا کروانے میں، الٹے سیدھے عملیات کروانے میں، کرواتے ہیں لوگ، مجھے پتہ ہے لوگ کرواتے ہیں عملیات، الٹے سیدھے عملیات کرواتے ہیں۔ کیا ملتا ہے ان کو عملیات کروانے کے بعد؟ تم اپنے رب کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، اس کے کان بھریں گے، اس کے کان بھریں گے، اس کی لڑائی کریں، خوش ہوتے ہیں، یقین مانے خوش ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آپ سنیں آپ کو بھی لگے گا یار یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہوں، ہم ان میں نہ ہوں۔ بعض اوقات ہم بھی لگتا یہ ہے کہ ہم یوں دیکھنے دکھانے میں تھوڑے شریف اور اچھے نظر آتے ہیں، مگر دل اچھا ہو تو بات بنے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچ نظر نہیں آتی، ہمارا دل نظر نہیں، ہمارے تفکرات، ہمارے خیالات نظر تھوڑی آتے ہیں۔ بظاہر اچھا نیک صورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اندر میں تو سانپ و بچھو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، چگلیاں کر رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو درست نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو کسی کی بربادی میں خوش ہونا یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے، بربادی بہت بڑی ہلاکت۔ ابے اس کو یہ کہاں سے مل گیا، ابے اس کا بونڈ لگا، اس کو بونڈ ہی لگتا رہتا ہے، ابے دو پیسہ پتہ نہیں کدھر سے کماتا ہے، بولتا ہے بونڈ لگا۔ ابے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو بونڈ لگ جاتا ہے؟ بونڈ کی آمدنی یا بونڈ کا انعام تو جائز ہے، یہ کوئی لاٹری تو، یہ کوئی جوا تو ہے نہیں۔ یار اس کو مکان مل گیا، اس کو مکان کیسے ملا، ابے یہ کیسے پاس ہو گیا؟ اس کی سوچ کہ تو کیسے فیل ہو گیا؟ اس کے پاس ہونے پر کیوں سوچ رہا ہے؟ اپنے فیل ہونے پر سوچ، اس کے گھر ملنے پر کیوں سوچ؟ اس کو گھر کیسے مل گیا، اس کی گاڑی کیسے آ گئی، اس کی ترقی کیسے ہو گئی، اس کا گریڈ کیسے بڑھ گیا، یہ فلاں جگہ پر کیسے امپروو کر گیا، یہ کیسے ہو گیا وہ۔ ارے بھائی چھوڑنا، اپنے اندر دیکھ، تو یوں لوگوں میں جھانکتا رہے گا تو تجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی۔ دنیا میں نہ خوش رہنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہے،
جو صرف دوسروں کو دیکھ کر جی رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی آ گئی میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس بنگلہ آ گیا میرے پاس نہیں ہے, اس کا اپنا مکان ہو گیا میرے پاس نہیں, اس کی موٹر سائیکل آ گئی میرے پاس نہیں ہے, اس کی جاب آ گئی میرے پاس نہیں ہے, اس کا اپنا مکان ہو گیا میرا ابھی تک کرائے کا مکان ہے, اس کا یہ ہو گیا میرے پاس یہ نہیں, اس کے کپڑے ایسے ہو گئے میرے کپڑے ایسے نہیں ہیں. اللہ کے بندے قناعت اختیار کر, دنیا کا خوش قسمت انسان ہو جائے گا. قناعت اختیار کریں. کہتے ہیں تم جو چاہتے ہو تمہیں نہیں ملا, جو تم چاہتے تھے تمہیں نہیں ملا, جو ملا ہے نا اس کو چاہنا شروع کر دو. بندہ اگر اپنے اندر دیکھے بہت نعمتیں پیارے اسلام بھائیوں, اگر میں آپ کو کہوں کہ یار سے 2 کروڑ روپے اب لے لیں, دونوں آنکھیں دے دیں, دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ دیکھوں گا کیسے؟ اچھا بات تو آپ کسی کے دیکھیں گے. 2 آتے ہیں, 1 دے دو, 5 کروڑ روپے دیتا ہوں. کوئی دے گا 2 ہاتھ؟ 1 بھی نہیں دے گا, انگلی بھی نہیں دے گا. بھائی اپنا وجود دیکھے نا, اربوں روپے میں بھی کوئی اپنا وجود نہیں دے گا. 1 ارب روپیہ لو, 2 ٹانگیں دے دو, دے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں دے گا. نتھنگ یار. اچھا جسم کو بھی چھوڑیں, اللہ نے ایمان جیسی نعمت دی ہے, کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان رکھا, یا اللہ تیرا شکر. یہی کہتے کہتے بندہ زندگی گزار دے یار. اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی ان سے ایک مسلمان کو کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا, مسلمان رکھا ہے. یقین مانے میرے پیارے سے بھائیوں, بہت بڑی خوشی ہے, بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ورلڈ وائڈ اگر پاپولیشن پر غور کرے نا, صحیح غلط اس کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے یہ سورسز تو بہت ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی بنانے والے اپنی جگہ پر بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو انفارمیشن ہے, نوٹ کنفرمیشن, جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 ارب کی پاپولیشن ہے ورلڈ وائڈ. تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے آس پاس بتایا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ دیگر ریلیجیس ہیں, رائٹ. اگر یہ انفارمیشن کو کچھ ہم درست مان بھی لیں تو پتہ چلا دنیا میں میجورٹی پاپولیشن نان مسلم ہوئی. ان میں سے میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے. اب خوشی کہاں ڈھونڈنی ہے آپ کو؟ بس یہ سوچتے رہیں میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, بس سوچتے رہیں. پھر اس میں اللہ نے کسی کو نماز کی توفیق عطا کی. اب یہ 1.5-2 ارب مسلمانوں میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ نے نماز کی توفیق عطا کی ہے. یعنی اب یہ مسلمانوں میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی. مسلمانوں میں پاپولیشن میں میجورٹی ایز پر انفارمیشن نان مسلم, اور جو مسلم میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی. اگر میں اس میں نمازی ہوں میرے لیے ہے خوشی کا موقع. اگر اس میں مجھے روزے رکھنے کی سعادت ملتی ہے خوشی کا موقع. اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے خوشی کا موقع. اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع. اللہ نے مجھے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع. اللہ پاک نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے خوشی کا موقع. اللہ پاک نے مجھے نوافل پڑھنے کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع. یہ سارے خوشیوں کے تو موقع ہیں. اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا, اللہ نے بدکاری سے بچایا, اللہ نے مجھے شراب سے بچایا, اللہ نے مجھے جوئے سے بچایا, اللہ پاک نے مجھے فلاں فلاں گناہ سے بچایا. ہے خوشی کا موقع. بندہ غور تو کرے اس میں کہ مجھے یہ نیک اور درست کام میں خوشی مل رہی ہے یا غمزدہ ہو رہا ہوں. بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خوشیاں ان کے گناہوں میں مل رہی ہوتی ہیں. ناجائز کام کی نوکری مل کے خوش ہو گیا, اب بولنا ہے کچھ. رشوت لی خوش ہو گیا, سیلری سے پیٹ تھوڑی بھر رہا ہے اس بدقسمت آدمی کا. اس کو تو رشوت چاہیے ہوتی ہے. یہ تو روزانہ رشوت لے کے جاتا ہے, گھر میں جا کر خوش ہوتا ہے. آج کیا ہوا؟ آج آیا تھا ایک, واہ پکڑایا, فائل دبا لی میں نے اس کی, یوں نہ چھوڑو میں, نکالے میں نے اس کی اگلی پچھلی ساری. اوپر بھی تو دینا ہوتا ہے نا, خالی میں نے تھوڑی کھانا ہوتا ہے. ہاں دیا, ارے سر اتنے خوش ہو گئے, کیا بتاؤ سر. لے گا تو صحیح ہے, تیرا ٹرانسفر کوئی کرا کے تو دکھائے. تو بیٹھ بیٹا, تو کما کر دے میرے کو. تو بھی حرام کھا, تو بھی آگ کھا جہنم کی, مجھے بھی کھلا جہنم کی آگ. تو بھی کتے کی طرح ہڈی چاٹ, میں بھی کتے کی طرح ہڈی چاٹوں گا, کیونکہ ہڈیاں دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے, ہڈیاں کھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اس کو ساری خوشی رشوت میں مل رہی ہے. بدقسمت آدمی کو مل گئی, اس کو بیچارے بے روزگار آدمی کو نوکری سود کا کاروبار کرنے کی. خوش ہو گئے, اوئے اب سود کھاؤں گا. کچھ ہے نہیں, ٹینشن ہی نہیں ہے.
سود کھانے میں خوش ہو گیا، سود کھلانے میں خوش ہو گیا، رشوت لینے میں خوش ہو گیا، رشوت دینے میں خوش ہو گئے۔ رشوت دینے میں عموماً لوگ خوش ہوتے نہیں ہیں، ناجائز رشوت دینا ناجائز صورت میں بھی خوش نہیں ہوتے، تو ہر صورت میں رشوت دینے والا تو، کیونکہ جس کے جیب سے جاتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، خوش وہی ہوتا جس کے جیب میں آتا ہے۔ ہاں، جیب سے جانے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہاں یاد آ گیا، جیب سے جانے پر خوشی بہت ہوتی ہے، جب اللہ کی راہ میں جیب سے جاتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا، بس جھولی سامنے آتی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جمعے میں چندہ مسجد میں ڈال دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی مسجد بن جاتی ہے، کوئی مدرسہ بن جاتا ہے، کوئی خدمت ہو جاتی ہے۔ ابو کے ہاتھ میں جا کر سیلری دے دی، امی کے ہاتھ میں جا کر 2 پیسے دے دیے، امی نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، تیرے کو اولاد کا سکھ دے، یوں مزہ آ جاتا ہے یار، اس میں خوشیاں ہیں۔ یہ تو ہر جگہ پیسہ جیب سے جانے سے غم نہیں آتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے، تو نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ خوشی ملتی ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو حرام کے آنے پہ خوش ہو جاتا ہے، حرام خوشیوں پہ خوش ہو جاتا ہے۔ جس کو شراب کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے، جس کو جوئے کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے، جس کو ناچنے گانے کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے، اور یہ تعداد لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں یہ دعوتیں ڈھونڈ رہے ہوتے، گناہوں بھری دعوتیں ڈھونڈ رہے ہوتے۔ لڑکیاں کہاں ہوں گے، لڑکیاں ڈھونڈ، لڑکے کہاں ہوں گے، بے پردے کا، بے شرمی کہاں ہوگی، غزلیں کہاں ہوں گی، موسیقی کہاں ہوگی، شرابیں کہاں ہوں گی، بے پردگی کہاں ہوں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گئے آپ کو؟ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، چلو آپ شوبز سے آپ کا تعلق ہے، تبھی ہو تو مسلمان نہ یار۔ میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بے پردگی، یہ میوزک اور یہ ساری چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور بعض تو ایسی بدقسمتی ہے بعضوں کی، ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور معاشرے کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اور بندہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے جو اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ چوری کرنا گناہ، مگر جس کی چوری کی وہ بھی بیچارہ نقصان میں آیا نا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور سوسائٹی اور معاشرے کو، دوسروں کو بھی نقصان۔ آپ نے نماز قضا کر دی، اللہ پاک معاف کرے، حرام، بلا اجازت شرعی نماز قضا کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مگر اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آپ کی ذات کو ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ڈاکہ مارا، شراب کی دکان کھول لی، جوئے کا اڈا کھول لیا، تو یہ نقصان آپ کو تو ہو ہی رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو اشاعت فاحشہ میں لگے ہوئے ہیں، سیدھی بات یہ ہے، جو اشاعت فاحشہ میں لگے، اس کا پورا موضوع آپ کو سورہ نور میں مل جائے گا۔ اشاعت فاحشہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے کام اشاعت فاحشہ، یعنی کہ جو بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جو بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، بے حیائی بہت بڑا ٹاپک ہے، یہی ہمارے تعلیمی اداروں میں بدقسمتی کے ساتھ ہے، بہت مصیبت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے۔ غیر مسلموں کے تہوار، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا کلچر، اور خود ہمارے غیر مسلموں کے طریقہ کار، ایک تو تہوار، پھر طریقہ کار، وہ اینول فنکشن تو بھی پتہ نہیں شروع کہاں ہے، بیچ کہاں ہے، آخر کہاں ہے۔ یہ وہ فنکشن ہمارے یہاں جو اسکول کالج یونیورسٹی کے سنے جاتے ہیں، جو میرا واسطہ پڑتا ہے اور میں سنتا ہوں، مجھے پتہ جو چلتا ہے، اللہ کی پناہ، جو بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی آ رہی ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، 14 اگست آنے والی، کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ تم اپنے ملک کی یونیورسٹیوں میں ناچو گاؤ، بدکاریاں کرو، شرابیں پھیلاؤ؟ کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، بہت کام ہے۔ آئیں میدان میں آئیں، آپ ہیں سننے والے، مدنی چینل پر ہیں، میدان میں آئیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ برائیاں ہیں نا، ختم کریں نا، برائیاں ختم کریں، یہ ہمارے سامنے، ہمارے گھر کے اندر برائی موجود ہے، ختم کریں۔ ہمارے اداروں میں برائیاں موجود ہیں، ختم کریں۔ ہمارے دائیں بائیں دیکھے برائیاں موجود ہیں، ختم کریں، برائیاں ختم کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ موسیقی ختم کرے، میوزک ختم کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے باقاعدہ تعلیمی اداروں کے اندر، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اسلامی مملکت میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، جو مقصد آزادی تھا اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو مقصد آمد مصطفیٰ تھی اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ ہم جشن آمد مصطفیٰ کو یقیناً مناتے ہیں، جشن آمد مصطفیٰ، یاد ہے نا
جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، بالکل درست. 12 ربیع الاول مناتے تھے، مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یہ مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. مگر اے جشن آمد رسول منانے والوں، تمہیں مقصد آمد رسول یاد دلا رہا ہوں. مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو، میوزک کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ شو بیز میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، مگر یہ چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں. اچھا ختم کیسے ہوں گی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ آگے بیان کریں گے. یار لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں مانتے، آپ چلے جائیں. آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ بٹھایا ہے؟ چلے جائیں. کیوں بیٹھے ہیں آپ وہاں پر؟ کیوں ایسی شادی میں جا کر بیٹھے جہاں پر یہ ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے کالج یونیورسٹی کے فنکشن میں جا کے بیٹھے وہاں ہو رہا ہے؟ اور بیٹھنے والا خود کوئی رہنما بنا ہوا ہو، مربی بنا ہوا ہو، ٹیچر بنا ہوا ہو، اس طرح کا کوئی ایسا بنا ہوا ہو، تو ہاؤ کین؟ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو تو اخلاق کی تعمیر، اخلاقیات درست کرنے کے لیے ہمیں ذمہ داری ملی ہے. اور مقصد آمد رسول، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں، تاکہ میں اخلاقی معاملات کو تکمیل، مکمل کروں. یہاں تو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، خود ہماری کالج یونیورسٹیز کا نہ نکلا ہوا. نتیجہ ہمارے سامنے، جو بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، آپس کے جو ناجائز قسم کے تعلقات، پھر نشہ جو ہماری یونیورسٹیز میں اسپیشلی جو داخل ہوا، نوجوانوں میں داخل ہوا، لڑکیوں میں داخل ہوا. اب انٹاکسیکینٹ ہیبیچول پرسن، ہاؤ کین ہی سروائیو؟ اب سمجھے وہ کیسے سروائیو کرے گا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور ملک و ملت کے لیے، خود اپنی قوم کے لیے. ابھی جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، وہ ملک کو کیا کھڑا کرے گا؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا روکنے کا کام. یار کیا کر سکتے ہم؟ یہ سوال ہے ہمارا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہوتے ٹی وی پہ، یار ہم کیا کر سکتے؟ ارے بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ میں لاہور میں میرا ایک پروگرام تھا، اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، آڈیٹوریم تھا، وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ جمع ہوئے، ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. عائشہ شاید یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو میں نے بیان کیا، بیان کے بعد کچھ کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، ہم نارملی کر لیتے ہیں، جی بیان بات کوئی سوال ہو تو کیجیے. اس میں ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے، تو ماس کمیونیکیشن، جرنلزم میں ماس کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے. کچھ ماس کمیونیکیشن بہت بڑا ایک فیلڈ ہے. تو وہ کئی نوجوان ہوتے جو زیادہ تر جرنلسٹ بننا چاہتے، ان خیر میں نے پوچھا کہ کیوں بن رہے ہو صحافی؟ تو ان کو یہ بھی بیچاروں کو نہیں پتا تھا کہ ہم صحافی بن کیوں رہے ہیں. سیدھی بات یہ ہے. آپ ابھی بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی شاید بیسیکلی 99% یہ کہیں کہ سونا ہے سر اس میں پیسے زیادہ ہیں. ہمارا جو معیار، ہمارا جو انتخاب ہے وہ پیسہ ہے. پیسہ کس میں زیادہ ہے؟ جیسے ہم میٹرک جب ہم نے پاس کی تھی، میٹرک سے نکلے تو بھی ایک کوشچن تھا، یار اسکوپ کس میں زیادہ ہے؟ سائنس میں اسکوپ کا ایک ورڈ تھا، آج کل بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا میں نہیں جانتا، لیکن جب میں میٹرک میں تھا اور میٹرک میں نے سائنس سے کی تھی، اب یہی سوچا کامرس میں جاؤں، سائنس آگے کنٹینیو کروں، کیا کروں؟ تو ہم ایک سوال کہے اسکوپ کس زیادہ، اسکوپ سے کیا مراد ہے؟ ثواب زیادہ ملے گا کہ پیسہ زیادہ ملے گا؟ سیدھی بات ہے. تو ہمارا میڈیکل میں بھی یہی ہے، کون سی فیلڈ میں جائیں، یعنی مریض کس پہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ پیسہ کس پہ زیادہ ملے گا؟ سارے ڈاکٹروں کا نہیں. یہ جو ہم جو سی اے، ایم بی اے، فلاں 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 جتنی فیلڈیں لے لیں، اس میں زیادہ تر، ناٹ آل، سب کا بولوں گا تو میرے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ ہے بھی نہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے سب کا، لیکن ہم میجورٹی کی بات کریں تو ایک ہی ہے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ پیسہ دیکھوں، اور عاشق بولتے اب تو ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. تو یہ ہوتا ہے یار پیسہ کس میں زیادہ ہے، فیلڈ، ہم وہی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے. میں افریقہ کے ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں، رات نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، یقین مانیں رات نکالنا ہم تو اتنے مطلب کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پھر بھی رات نکالنا مشکل. تو یار جنگل میں رہتے ہو یار تم لوگ، تو یہ افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں اس بار بھی میں پوچھ رہا تھا یار یہ رہتے کیوں ہیں، یہ کیسے آ جاتے یار رہنے کے لیے؟ تو مجھے بڑی عجیب بات کی، کسی نے کہا کہ جہاں جتنا رہنا مشکل ہے نا، وہاں اتنا ہی پیسہ زیادہ ہے. جہاں زندگی گزارنا جتنی ڈیفیکلٹ ہے نا، وہاں پیسہ اتنا ہی جلدی آتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. بزنس مین اس جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یار وہاں مال لے کے بھیجوں
تو میرا مال مہنگے داموں بکتا ہے. تو اب پیسہ آنے کی خوشی، یہی خوشی غمی، پیسہ آنے کی خوشی ان کے رہنے کی تکلیفوں کو آسان کر دیتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. میں نے کہا بھائی کیوں صحافی بن رہے ہو آپ؟ تو ایک تعداد تھی جن کے پاس کو پراپر بتانے کا، حالانکہ ہمیں 9-10 سے ہی بلکہ اس سے پہلے سے پڑھا جائے ایم آف لائف، ایم آف لائف، واٹ از ایم آف لائف، ایم آف لائف ایسے لکھ کر وہ ایسے بھی ایزی ہو، سمجھ نہیں پڑتی کتنے ایم آف لائف لکھے تھے ہم نے. پوچھتے تھے یار کس ایم آف لائف میں زیادہ نمبر ملیں گے، یعنی ایم آف لائف یہ تھا کہ نمبر کس میں زیادہ ملیں گے. میں نے کیا بننا یہ تو اس میں بھی نہیں سوچا تھا، جو کتاب میں لکھا تھا وہ ایم آف لائف تھا. یہ ہماری سیکھنے سکھانے کا یہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کے ہمارے اس وقت تعلیمی معاملات بھی ہیں. آگے کیا کام آئے گا، آج تک یہی میرے دماغ میں سوال ہوتا ہے. تھوڑا موضوع ہٹ گیا کہ یار یہ سبجیکٹ کیوں پڑھایا تھا، یہ چیپٹر کیوں پڑھایا تھا، یہ کیوں پڑھایا تھا. یعنی آج ہم مجھ سے میری اولاد پوچھتی ہے کہ ابو کیا پڑھے، تو مجھے کئی سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ بیٹا آپ کو کام کیا آئے گا یہ دیکھو، آپ کون سی چیز کام آئے گی، جانا کہاں چاہتے ہو. تو کوئی اتنی سلیکٹڈ چیزیں بھی نہیں ہیں. بڑا مطلب کہ جرنل اسٹوڈنٹ کو گزرنا پڑتا ہے. اور ہے پرابلم تو ہے، اس پر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم نے دینی طور پہ تو نصاب پر بڑا کام کیا ہے. کنز المدارس جب سے اللہ کے رحمت سے دعوت اسلامی کو نصیب ہوا ہے بورڈ، اس کے بعد تو ہم نے نصاب پر بہت کام کیا کہ اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا. خیر چلتے وہی لاہور آڈیٹوریم میں، تو میں موضوع تھا کہ برائیاں آپ کے دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ، آگے پیچھے نظر آتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے، کس گریڈ میں تھے مجھے نہیں پتا، تو انہوں نے آڈیٹوریم میں سب کے سامنے فلاں ملک میں یوں ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، بہت سارے انہوں نے دنیا بھر میں جو کرائسس ہے، مسائل تھے، انہوں نے ڈسکشن کی. اور ایسے ایسے ملکوں کا نام لیا، مجھے پتا یہاں سے ویزا بھی نہیں ملتا، مگر نیوز تو ملتی ہے نا، ویزا نہ ملے نیوز تو ملے. تو میں نے ان کو پوچھا بھائی جہاں کی آپ باتیں کر رہے ہو وہاں تو جانا آسان نہیں ہے، ویزا نہیں ملے گا. اچھا یہ بتائیے، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں برائیاں ہیں کہاں ہیں؟ تو میں نے چند برائیوں کے نام لیے، میں نے کہا یہ ہیں، بولا ہیں. فوڈ اسٹیپ پر ہے، میں ہاتھ بڑھاؤ تو برائی پکڑی جائے گی، بولا ہے. میں بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو، یہاں کر رہے بھائی ویزا لگے گا، جاؤں گا تب کچھ کروں گا. کیا کریں گے، رپورٹنگ ہی کریں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. وہ تمہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. ختم، برائی ختم کرنا، برائی ختم کرنا. اور اس کے لیے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے. خود ہمارے گھر میں ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، نمازی بناؤ. ابو نماز نہیں پڑھتے، نمازی بناؤ. بیٹا نماز نہیں پڑھتا، نمازی بناؤ. بیٹی نماز نہیں پڑھتی، نمازی بناؤ. بیٹا گناہ کرتا ہے، گناہ سے بچاؤ. بیٹی گناہ کرتی، گناہ سے بچاؤ. ارے یار کوئی مانتا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. یار کوئی مانتا نہیں ہے. اچھا کوئی مانتا نہیں، یہ خود آپ کے لیے پرابلم ہے. کوئی مانتا کیوں نہیں ہے؟ کھلاؤ پلاؤ سب آپ پال پوس کے بڑا کرو، اور آج آپ بولو یار میری کو مانتا نہیں ہے. تو ایسا کیا کیا آپ نے کہ میری مانتا نہیں ہے؟ اپنی نالش کروں خود ہی سے، یہ تو خود اپنی ہی برائی بیان کرنی ہے کہ یار میری کو مانتا نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں مانتا؟ کھلایا پلایا آپ نے، پہنایا اڑایا آپ نے، گھر آپ نے دیا، سب کچھ آپ نے کیا، پال پوس کے بڑا کیا. اور آج یہ مطلب 18-20 سال کا 22 سال کا نوجوانوں کو کہتا ہے او یو اولڈ مین پلیز میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو. تو آپ بولتے ہیں بیٹا مانتا نہیں ہے. تو کیوں نہیں مانتا بھائی؟ یہ تو آپ اپنے پر غور کریں، کیوں نہیں مانتا؟ ایسا کیا ہو گیا نہیں مانتا؟ چلو نہیں مانتا، ماں باپ نہیں مانتے، آس پڑوس نہیں مانتے، اسٹوڈنٹ نہیں مانتے. ابے کیا کرے کوئی مانتا نہیں ہے تو؟ اچھا کوئی بھی نہیں مانتا. اچھا کوئی نہیں. اچھا بھائی جان یہ بتائیے آپ اپنی مانتے ہیں؟ سے یس اور نو. اگر اپنے پر چلتی ہے تو بھائی آپ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کو خود کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے پر ہی نہیں چلتی، کسی پر نہیں چلتی، کوئی نہیں مانتا، بیٹا نہیں مانتا، ماں نہیں مانتی، پڑوسی نہیں مانتا، اسٹوڈنٹ نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، آس پڑوس والا نہیں مانتا. ارے بھیا آپ تو اپنے پر تو چلا لو، آپ تو نمازی بن جاؤ، آپ تو سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، آپ تو بددیانتی چھوڑ دو، آپ تو بدعہدی چھوڑ دو، آپ تو فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دو، آپ تو گانے باجے سننا چھوڑ دو، آپ تو گناہ اور برایا کرنا چھوڑ دو، آپ تو غیبتیں کرنا چھوڑ دو، آپ تو چغلیاں کرنا چھوڑ دو، آپ تو بدنکاحیاں کرنا چھوڑ دو، آپ تو میوزک سننا چھوڑ دو، آپ تو چھوڑ دو. اے یار چھٹتا تو نہیں ہے. جواب یہ چھٹتا ہی تو نہیں ہے. تو جب آپ سے نہیں چھٹتا تو پھر دوسرے سے کیسے چھوٹے گا؟
نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے؟ اپنے پر ہی نہیں چل رہی بھیا، مانے یہ جو بدلنا چاہتا ہے نا، بدلنا چاہتا ہے اسے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے. بدلے نہیں ہے تو بدلا کیسے آئے گا یار؟ ہمیں خود کو بدلنا نہیں آتا، چلے دنیا اور معاشرہ بدلنے کے لیے. اور یاد رکھ لے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو، یہ پرنسپلی بات کر رہا ہوں میں، کہ بدلنا کریکٹر سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے کردار کو بدلتا ہے. لوگ آپ کا میرا کردار دیکھ کر قبول کرتے ہیں، چاہے گھر ہو یا گھر کے باہر ہو، کہیں اور نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ کے 40ویں سال اعلان نبوت کا ہوا کہ آپ کو اعلان نبوت فرمانا ہے. آپ نے حیات مبارکہ کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا. نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مگر آپ نے اعلان نبوت 40ویں سال فرمایا. وہ گھڑی جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پہاڑی پر تشریف لا کر مکے والوں کو جمع کیا. میں اللہ کا نبی ہوں ڈائریکٹلی یہ نہیں فرمایا، حدیث پڑھ لیجئے گا. آپ پہلے فرماتے ہیں کچھ اس طرح کا فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگرچہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے. کہ انہوں نے 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق پایا ہے. آپ نے اعلان نبوت فرمانے اور اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچانے، ان کو ان کی گمراہی کا پتہ بتانے اور ہدایت کا راستہ دکھانے سے پہلے اپنے کردار کو پہلے پیش کیا کہ جو تمہیں یہ اعلان کرنے جا رہا ہے اس کا کردار تمہارے سامنے ہے. فرسٹ کردار ہے، کردار ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کے بعد بھی جب آپ سچ بیان کرتے ہیں نا، تب بھی آپ کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. یہی لوگ پھر دشمن بھی بنے، ستانا شروع کر دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا؟ سچی تو فرمایا تھا، حق ہی تو فرمایا تھا، ایک خدا کی طرف بلایا تھا. ان کے باطل خداؤں کو فرمایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، اللہ ایک ہے اس کا پیغام دیا، اللہ ہے اس کا پیغام دیا. اور آج اس کا پیغام کالج یونیورسٹیز میں اور ہمیں عام کرنا ہے. جو اس طرح کی جو دنیا بھر سے جو ایک فتنہ آ رہا ہے نا، ان فتنوں میں ایک فتنہ ہے. لہذا میں ٹیچرز جو اسلامی بھائی ہیں، عاشقان رسول، ان سے درخواست کروں گا چند چیزوں کو پلیز اپنی اس میں لے لیں جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں. اللہ ہے، اللہ ہے. یہ جو نو گاڈ والا جو سلسلہ ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. نان بلیورز والا سلسلہ، اس کو رکنا چاہیے. اور یہ اللہ ہے اور پھر ایک ہی ہے. اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ایک تو یہ لیں. دوسرا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کو، یہ 7 ستمبر کو ختم نبوت منایا جاتا ہے. یوم تحفظ ختم نبوت 7 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے. دعوت اسلامی بھی مناتی ہے، ہر سال مناتی ہے. اگلا مہینہ سپٹمبر کا مہینہ ہے. تو یہ بات بیان کرنا شروع کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے. اور اس طرح جو خصوصیت جو کہ ہمارے وہ پڑھ لیں، باہر شریعت دیکھ لیں یا سیرت مصطفیٰ کتاب دیکھ لیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت پیارا اس میں مل جائے گا. تیسرا، ہر صحابی نبی جنتی. محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کے تعلق سے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو بتائیں. ہر صحابی اور اہل بیت کا فرد، یہ سارے کے سارے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دامن ہاتھ میں ہوگا، انشاءاللہ کشتی پار لگ جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.